آپ ان کا محبت کا تعلق رکھیں گے، آپ کی عبادت بدل جائے گی، کچھ اور ہی رنگ ہوگا. آپ کا قرآن بدل جائے گا، کوئی اور ہی رنگ ہوگا. دوسرا پڑھتا ہے اس میں وہ بات نہیں جو تمہارے پڑھنے میں. تمہاری نماز کچھ اور ہو جائے گی. ہاں کہ تمہارے ساتھ اس عبادت میں ان کی محبت کا گہرا تعلق، خاص بات پیدا ہوئی. دوسروں کو عبادت میں فائدہ ہے، لیکن نبی کریم کی محبت کا معاملہ بہت کمزور ہے. فائدہ رحمت ہے لیکن جو تم کو اس کو نہیں ہے. اور تم کیسے سمجھو اس کو ہے یا نہیں ہے؟ تم نبی کا نام سنتے ہو، جھومتے ہو، خوب سناتے ہیں. وہ کہتے جی عمل میں سن لی تھی، پھر بعد میں سن لگے میں کیسٹ لے جائیں گے سننا ہے. تم کہیں جاتے ہو نعت سنتے ہو، نبی کا یہ جملے بڑے اچھے، ادھر ہی کھڑے ہو جاتے. کام یار کام ہوتا رہتا ہے، میں لکھ لوں یہ جملہ اتنا اچھا، یہ نیت اچھی، لفظ اتنا اچھا. او سبحان اللہ سے بھائی کام ہے، وہ نوکری دے رہے یا بچے گھر انتظار کر رہے تھے یا موٹر نکل جائے گی، یار صبر کر، موٹر کو آگ لگاؤ یار، ٹھہر جاؤ یار. یہ علامتیں ہوتی ہیں. روکت سنتا ہے، اس کو بیٹھتا ہے، اس کو دل لگتا ہے. ہاں وہ مانتا ہے سب کچھ ہے، کیسے پھر سن لیں گے، ہمارے پاس وقت اتنا نہیں، ویسے ہم پر سن لیتے ہیں، تم جاؤ تم سنو. تو پھر درجات ہوئے نہیں ہوئے؟ لوگ اس میں درجات. خدا کرے ہم لوگوں کو وہ محبت حاصل ہو جس کو کہتے ہیں کہ لیلا مجنو کی طرح، اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی. امام ادریسی کو بہت محبت تھی نا، اس محبت سے اس مقام پہ پہنچا. عبادت تو تھی لیکن محبت بڑی شدید تھی. انہوں نے درود آقا پہ لکھے، ایسے ایسے درود لکھے جس میں ان کی عظمت بیان کی، عظمت بیان کی، عظمت بیان کی. اس محبت کی وجہ سے، ان درودوں کی وجہ سے قرب رسول ہوا. اسی لیے کو طریقہ حدیث میں درود بڑا تیز چلتا ہے، ایسا تیز چلتا ہے انسان حیران ہوتا ہے. اور اس درود کی برکت سے ان سے تعلق پیدا ہوا. تو آقا جی نے کہا میں نے قرآن میں تیرے میں جوڑ پیدا کر دیا. میں نے قرآن کو کہا کہ جو تیرے میں عجائبات ہیں امام ادریسی کے لیے ظاہر کر. تو امام ادریسی کہتے تھے ہمارے طریقت کے جو بانی ہیں، فرماتے میں 1000 سال ایک چھوٹی آیت بتائی، اس پر 1000 سال بیان دوں، اور جو آج بیان کیا وہ بیان میں دوبارہ نہیں کروں گا، تب بھی بیان میرا ختم نہیں ہوگا. اس محبت کے تقاضے نے ایسے کیا کہ آقا جی نے ان کو جملہ اور دیکھا، اپنے وظائف سلسلہ حدیثیہ میں اضافہ کر لو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فی کل لمحۃ و نفس عدد ما وسعنا. اے امام جی تجھ کو زمین آسمان کی چابیاں دی ہیں میں نے، اس کو بڑا خیال کریں. لوگ جانتے ہیں 25 دفعہ کہتے ہیں، قدر نہیں. جیسے امام صاحب کہتے تھے کہ جلدی یہ وظیفے نہ دو، ان کے امتحان لو، یہ لو. یہ خنزیروں کی گردن میں یہ جواہر نہ ڈال دینا. جو دل سے لگتا ہے نا ان چیزوں میں، اس کے یقین بنتے ہیں، باتوں سے نہیں. اس کے رزق ایسا ہوتا ہے جیسے بارش کی طرح رزق. دشمنوں کا پتہ ہے، دشمنی کرے تو مصیبت میں خود ہی آ جاتے ہیں، تم محفوظ. چاہے وہ وقت کا خدا کی قسم بادشاہ کیوں نہ ہو، آقا کا ہاتھ ہے نا بیچ میں، معمولی بات تو ہے. بیماریاں لگ جائیں، بیماریاں اس کو اثر نہیں ڈالتی. نام کی بیماری ہوتی، زور اس کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ بھی نہ ہو. تو آقا جی چاہتے ہیں کچھ اجر ملے، کچھ ان کو اجر ملے. بیماری ہے لیکن وہ اس کا زور ٹوٹا ہوتا ہے، بس نام کی تھوڑی بہت. اور دوسرے کو یہ بیماری لگے، دیکھنا کتنا چیخے گا. لیکن تمہیں بھی وہی بیماری ہے، تم چیختے نہیں ہو. بعض بھائی دل سے لگی وہ کہتے ہیں میں 104 بھی بخار ہو جاتا ہے، کام کرتے چلتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ حیران سے چلتے ہو، آتے ہو، کھاتے ہو، پتہ نہیں کیسے سب کچھ کرتا ہوں. بخار اثر نہیں ڈالتا زیادہ. آپ کو خوراک کم میں کسی میں پھر بھی قوت اندر رہے گی، گریں گے نہیں. خوراک جتنی کھا جائیں بغیر ڈاکٹری حساب سے تمہاری جان کو لگے گی، اللہ کی قسم. اسی میں چھپ کے کہا تم مجھے نظر نہ لگا دیں، لیکن پھر بھی چھپ نہیں سکتا ہے جی. وہ پیٹ دکھتا ہے خوب کھاتا ہے، کہ پیٹ کو کہاں چھپاؤں نا، بتاؤں نا یار. طریقہ حدیثیہ میں عیش کرو، بس وہ دل لگے اس کو پتہ چلتا ہے. رزق بارش کی طرح، دشمنوں مصیبت میں خود ہی آئے ہیں.
اس نے سوچا ہی تھا مصیبت شروع کی، ابھی تمہاری کاروائی نہیں کی تھی، سوچ رہا تھا، سوچ میں اس کے لیے عذاب شروع ہوگا خدا۔ ہاں ضمانت ہے، کفالت ہے، آقا جی کی باتیں ہیں، معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اسی کو ہوتا ہے جو دل سے لگ جاتا ہے۔ جو دل سے نہیں لگتا اس کو فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں اس کو نظر بہت کم آتی، تھوڑی زیادہ نہیں آتی، اس کا دل سے شیخ سے جڑا نہیں، دل سے نہیں لگا ہے، لگا ہے مطلب کے واسطے پھر اپنی مشکلیں حل کرنی ہے بس۔ یہ نہیں کہ مشکلیں بھی حل ہوں اور آقا سے محبت کا تعلق پیدا کر کے مرنا ہے، خدا تعالیٰ کی محبت لے کے جانا ہے، یہ اس کی امیدیں نہیں ہوتی، یہ ہونی چاہیے ساتھ۔ مشکلیں تو حل ہونی ہے، لیکن ساتھ اگر یہ بھی نیت رکھ لے کیا حرج ہے؟ تو یہ کمزوریاں جو سی پھر اس کو یہ چیزیں بہت کم فائدے ہوتے ہیں، ہوتے ضرور ہیں، ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو یہ اس کی محبت کا تقاضا اور اللہ کے تعلق کا تقاضا رکھ لیتا ہے، اس کو ایسی مضبوطی آتی ہے بغیر سمجھائے، وہ دیکھتے ہیں میرے مسائل حل ہوتے ہیں، میری یہ چیز ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جب سے اس وظیفوں کو چوما ہے اور دل سے لگایا ہے اور پڑھا ہے اور یہ ایک طرف ہو گیا، دو رخی نہیں ہوں، دو رنگی نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ محبت آقا کی بڑی تیز ہو جاتی ہے، اس میں دروشی بڑا تیز ہو جاتا ہے۔ بعض عالموں نے تعجب کیا، بزرگوں نے کہا ہم اتنا پڑھ نہیں سکتے، اتنا 20-20 40 ہزار کیسے پڑھتے؟ میں کہ پوچھو ان سے کیسے پڑھتے؟ کہتے ہیں ایسے 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 ایسے۔ بعض نے کاؤنٹر لے لیا تو سلسلے کا تو نہیں تھا نا، اس میں بڑا زور لگا، نہ کاؤنٹر چلتا ہے نہ درود چلتا، اور ان کے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ایک نے مجھے بتایا، آپ تمہارے بھائیوں میں سے بڑا آقا جی کو دیکھے جیسے خوشی میں تھے اور ایسے انگلی اٹھے، کہا یہ ٹک ٹک ہے، یہ ٹک، اس لیے یہ ادھر سے کرم ہم لوگوں پر چل رہا ہے، اور ہر کوئی نہیں چلا سکتا خدا کے، بس یہ کہ ایک ہم نظر سے ڈالتے ہیں کہ بھائیوں کو نظر نہ لگ جائے، ریاکاری نہ ہو، اسی مردوں کو منع کر دیا گھر میں ٹک ٹک چلائیں، باہر نہ چلائیں، بات ریاکاری بھی مصیبت ہے نا، نظر سے بچ جائے گا، دشمن سے بچ جائے گا، اس لیے ٹک ٹک گھر میں شیطان کے سر پر بجاتے رہا کرو، بات تسبیح آتی ہے، احتیاط اچھی ہے، لوگوں کو بھی تشویش نہ ہو، نظر بھی نہ لگے، جی کیا ہو، اور دوسری چلاتے چلتی نہیں ہے جی، چلائے کوشش کی نہیں چلی، ٹھنڈے ہو گئے، ہم لوگ چلاتے خود ہی چلتی ہے، اگر یہ نہیں ہوتی انگلیاں چلتی رہتی ہیں، بعضوں کو دیکھو انگلیاں چلتی، تو پھر ہے نا برکت اور اثر اور رحمت، علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے درود پڑھتے پڑھتے مر جائیں، توبہ کرتے کرتے مر جائیں، سیدھا آقا جی کے پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی۔